We really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect, and mutual understanding. Our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. Again, I request you, as a friend, you are a great friend, and your country has supported Pakistan, in a very big way. It is clear, loud and clear to all and sundry. عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے سی پیک متاثر ہوا. سی پیک منصوبے متاثر ہونے سے عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ سے باہمی اعتماد اور عزت پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں. ماضی کو بھلا کر بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پاک امریکہ تعلقات کو چین اور افغانستان کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا. معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں. سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے. امداد کے لیے طلب اور رصد میں واضح فرق ہے. رقم نہیں، عوام کی بحالی کے اقدامات چاہتے ہیں. کال دینے والا ہوں، ساری قوم نے میرے ساتھ باہر نکلنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، چوروں سے ڈیل تسلیم نہیں کریں گے. ان کو NRO دیا جا سکتا ہے تو سائیکل چور کو کیوں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے؟ شہباز شریف نے آڈیو لیک کر کے اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا. آڈیو لیک ہونے پر سب کو پتہ چل جائے گا کہ سائفر حقیقت ہے. روپیہ 33% گر چکا، چوروں کے اربوں ڈالر مزید بڑھ گئے. عمران خان کا مظفر آباد میں خطاب، چیف الیکشن کمشنر کو پھر نشانے پر رکھ لیا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسی ہفتے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دیں گے. لانگ مارچ کی فائنل کال میں 8 دن سے ایک روز بھی اوپر نہیں ہوگا. ہم آخری حد تک جائیں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کو NRO 2 کے ذریعے ایک اور ریلیف مل گیا. مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کرنا دلیل ہے. اس حکومت کا مقصد اپنے کیسز ختم کرانا ہے. مریم نواز بری، ایون فیلڈ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا ختم. نائب صدر نون لیگ کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کا فیصلہ بھی کالعدم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی سزائیں کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب نے پورا کیس شریف خاندان کے جواب پر بنایا، ثابت کرنے میں ناکام رہا. لندن سے آئی 2 دستاویزات کو شواہد کے طور پر پیش کیا. اس پر فوجداری مقدمہ کیسے بن سکتا ہے؟ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان کا موقف ہے نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائیں. جو ریکارڈ رسائی میں تھا وہی دستاویزات لائے اور کیا لاتے. صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی. میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو. بے گناہی ثابت ہوئی. طویل آزمائش کے بعد سچ سامنے آ گیا. جھوٹ کا اختتام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اب ہوا. پاکستان میں کبھی کسی کا اتنا کڑا احتساب نہیں ہوا. مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی وہ ناکام ہو گئے. ان کے جھوٹ، بہتان اور کردار کشی کا انجام قوم کے سامنے آ گیا. کھیل کھیل میں ملک کے ساتھ کھیل گئے. بریت کا فیصلہ آنے کے بعد مریم کے اپنے والد نواز شریف سے فون پر گفتگو، کہا وہ سرخرو ہو گئے، اللہ ان کو باعزت طریقے سے واپس لائے گا. مریم نواز کی بریت اللہ نے حق اور سچ پوری دنیا کو دکھا دیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. دوسری جانب نون لیگ کے قائد کی وطن واپسی کی بھی تیاری، وکلا کو جلد عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. نواز شریف سے متعلق ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس اپیلیں زیر التوا ہیں. خواجہ آصف کا نواز شریف کی واپسی سے قبل پنجاب حکومت کی تبدیلی پر زور. وزیر دفاع کہتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل پنجاب میں تبدیلی ضروری ہے. پنجاب میں تبدیلی کی کوشش جاری رہے گی. پنجاب میں یہ کون سا 150 200 کی اکثریت لے کر بیٹھے ہیں؟
پنجاب حکومت کے پاس صرف 7 یا 8 ارکان کی اکثریت ہے۔ مریم نواز کی بریت پر منہ میٹھا کرایا، شہباز شریف نے بھتیجی کو گلے بھی لگایا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں نواز شریف بھی اللہ کے کرم سے جلد بری ہوں گے۔ مریم کی بریت نام نہاد احتسابی نظام کے منہ پر تماچا ہے۔ جھوٹ، بہتان اور کردار کشی کی عمارت منہدم ہو چکی۔ شہباز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس میں کیپٹن صفدر کی بریت پر بھی مبارکباد۔ مریم نواز کو بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کے فون بریت پر مبارکباد دی۔ پی ٹی آئی نے مریم نواز کی بریت کے عدالتی فیصلے کو NRO-2 قرار دے دیا۔ اسد عمر نے کہا NRO-2 پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے لیڈروں کے مقدمے روز خارج ہو رہے ہیں۔ شہباز گل نے کہا مریم نواز بھی بری، تمام چوری حلال ہو گئی۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف بھی جلد بری ہو جائیں گے۔ سپیڈ سے شریف خاندان کے NRO-2 ملا، ملک 30 سال پیچھے چلا گیا۔ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خطرناک کھیل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کھیلا، جو کہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو شریک تھے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے آگے چلنا چاہیے انہیں۔ عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک کے بعد حکومت کا سائفر کے معاملے پر تحقیقات کرانے کا اعلان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں عمران خان نے بیانیہ بنانے کے لیے ملکی مفاد کے خلاف خطرناک کھیل کھیلا، سائفر پر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، اب سارا سچ عوام جان چکے۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تمام آڈیو لیکس کا جائزہ لے گی۔ پاک امریکہ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب، وزیر اعظم مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی سفیر کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم سے چائنا 3 کوچز کے وفد اور چینی سفیر کی ملاقات۔ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے $6.5 لاکھ کا چیک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مصری قاری محمود انور الشحات نے بھی ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود بھی شریک تھے۔ پبلک سیکٹر میں 2000 میگا واٹ شمسی بجلی کے منصوبوں کی اصولی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سولر ایزیشن منصوبے کے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں 10,000 میگا واٹ کے سولر ایزیشن کے منصوبوں کا اجرا کرنے جا رہے ہیں، جس سے کم لاگت اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ 4 صوبوں میں زرعی ٹیوب ویلز کو ترجیحی بنیادوں پر سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ یکم اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات $16 تک سستی ہونے کا امکان۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ دستاویز کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل $16.61، پیٹرول $7.24 فی لیٹر سستا کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کا تیل $14.20، لائٹ ڈیزل $10.87 فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ قیمتوں کا حتمی اعلان وزارت خزانہ آج شام کرے گی۔ ڈالر مزید $2.49 سستا، $229.63 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 کمی سے $230 کا ہو گیا۔ دوسری جانب زر مبادلہ کے ذخائر میں $34 کروڑ 10 لاکھ کی کمی۔ ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر $13 ارب 76 کروڑ رہ گئے۔ عالمی ادائیگیوں کے سبب زر مبادلہ ذخائر میں کمی آئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا FPR کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا FPR نے جولائی اور اگست کے ماہانہ اہداف حاصل کر لیے۔ اسحاق ڈار کی IMF کے چیف سے ورچوئل بات چیت بھی ہوئی۔ ناتھن پورٹر نے سیلاب زدگان کے لیے عالمی معاونت کے حوالے سے امید ظاہر کی۔ پاکستان کو درپیش مشکلات کے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کو اسٹرکچرل اصلاحات میں تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ پر $75 کا نوٹ عوام کے لیے جاری۔ $75 کا یادگاری نوٹ
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا۔ یادگار کرنسی نوٹ عوام کے لیے اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں سے دستیاب ہوگا۔ 75 روپے کا نوٹ پاکستان بھر میں کاروباری لین دین میں استعمال کیا جا سکے گا۔ حکومت نے کسانوں کا ٹیوب ویلوں کے متعلق مطالبہ تسلیم کر لیا۔ ملک بھر میں کسانوں کے ٹیوب ویلوں کے بجلی کنیکشن 10 اکتوبر تک منقطع کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کی کسانوں کے دیگر مطالبات بھی جلد منظور کرنے کی یقین دہانی۔ کسان اتحاد کے وفد نے وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور طارق بشیر چیمہ سے مذاکرات کیے۔ بجلی بلوں کو مؤخر کرنے اور ٹیرف پر نظر ثانی کے مطالبات پیش کیے۔ کسان اتحاد نے اسلام آباد کے جناح ایونیو پر دھرنا دے رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ لوٹ مار کے ماہر ڈالر نیچے لانے کا بہانہ کر کے اقتدار میں آتے ہیں، ڈالر لے کر باہر بھاگ جاتے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں رانا ثناء اللہ کو عمر قید ہوگی۔ قاف لیگ انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، کسی کے خلاف جھوٹا کیس نہیں بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ہر ضلع کے لیے ریسکیو موٹر بائیک سروس توسیع پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ قاف لیگ کے رہنما مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا چالان عدالت میں جمع۔ ایف آئی اے نے مقدمے کے چالان میں 4 افراد کو ملزم نامزد کیا۔ چودھری مونس الہی، مظہر، نواز احمد اور واجد بھٹی شامل۔ بینکنگ جرائم کورٹ کے جج اسلم گوندل چالان پر سماعت کریں گے۔ عدالت چالان کی منظوری کے بعد ملزموں کی طلبی کے نوٹس جاری کرے گی۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا بینچ 4 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ بلوچستان کے سابق اور موجودہ وزراء اعلیٰ میں اختلافات ختم۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی سابق وزیر اعلیٰ جام کمال سے ان کے گھر جا کر ملاقات۔ عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں ملاقات مثبت رہی، پارٹی کو یکجا کرنا اور صوبے کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لسبیلا کی تقسیم کے معاملے پر اپنی غلطی تسلیم کر کے معذرت کر لی۔ جام کمال بولے ذاتی دشمنی نہیں، سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ کراچی بھر میں ڈینگی نے وبائی صورت اختیار کر لی۔ 24 گھنٹے میں 2 مریض جاں بحق۔ رواں سال ڈینگی سے اموات کی تعداد 37 ہو گئی۔ کراچی میں رواں ماہ ڈینگی کیسز 6727 اور رواں سال 9496 ہو چکے۔ سندھ بھر میں ملیریا کے کیسز میں بھی اضافہ۔ کندکوٹ میں ملیریا سے متاثرہ ایک شخص دم توڑ گیا۔ پاک انگلینڈ T20 سیریز کا 6واں میچ آج کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم آج کے میچ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان مکمل فٹ، آج میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ رضوان کو 5ویں میچ میں کمر پر گیند لگی تھی۔ نمونیا سے صحت یاب ہونے والے نسیم شاہ کورونا میں مبتلا۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر حالیہ سیریز کے بقیہ 2 میچ بھی نہیں کھیل سکیں گے۔